بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر کے بہت سارے شور اور ہنگامے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہمارے گھروں میں محفوظ بٹھایا ہے، اور تنہائی میں انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہترین گفتگو کر سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غار میں محفوظ رکھا۔ پھر اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے اور اس سالیٹیوڈ میں اللہ تعالیٰ سے، اس تنہائی میں اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، تو شاید اس بار کا ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ ہم بیٹھ کر تنہائی میں خود سے مل سکیں، اللہ تعالیٰ سے مل سکیں۔ اور زندگی کی اس دوڑ میں شاید بہت طویل عرصے سے ہم نے خود کو وقت نہیں دیا، شاید ہم نے اپنے اللہ کو وقت نہیں دیا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بہترین وقت گزاری یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں خود سے کریں، اپنے اللہ سے کریں، کچھ اپنے دل کی سنائیں، کچھ اللہ کی سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اپنا آج پہلا اللہ کی گفتگو کو سمجھنے کا پہلا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کیا شک نہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے۔ اللہ کی بات کیسے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہلایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ خواہش نفسانی سے بات نہیں کرتا، بلکہ اس کی ہر بات وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرف بحرف اپنی امت کو وہی بات کہتے تھے جو کہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی۔ دوسری بات کیا کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ تا قیامت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں فرما کر اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا، لاک کر دیا، مہر لگا دی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب اب مکمل ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ دوسرا یہ کہ ماضی، حال، مستقبل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کتاب محفوظ ہے، اور اس کے کاپی رائٹس، جملہ حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اس میں کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی جاتی رہی، اسی طرح آخری کتاب آنے کا بھی کہا جاتا رہا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دس از دی بک، یہ وہ کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے جس کا تعارف کرایا جاتا رہا۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہمیں اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کیا؟ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری بات، اس کتاب میں اللہ نے جو لکھ دیا وہ بالکل سچ ہے، یعنی اس کتاب کے اللہ کے ہونے میں اور صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اللہ نے جو بھی فرما دیا وہ حق ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی اس کتاب کے قانون میں کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ چوتھی بات کہ جس خالق نے آپ کو اپنا خلیفہ متعین کیا ہے، اس رب ذوالجلال نے آپ کو آپ کی خلافت کے مرتبے پر فائز رہنے کے لیے ضابطہ دیا، کوڈ دیا، تو گویا یہ حلف بھی ہے، خلافت کا چارٹر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن یعنی آئین بھی ہے، قانون یعنی لاء بھی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار، پروسیجر کوڈ بھی اسی میں موجود ہے۔
5ویں بات کیا ہے کہ اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ ہر دور کے تقاضے کے مطابق اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو عروج پر تھا، انہیں عصا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سائنس اور طب کے شہرہ کے باعث انہیں انکائنٹی یعنی توڑ معجزات کی صورت دیے گئے، جیسا کہ کوڑ کا علاج، مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو بینائی۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا پسندیدہ معاملہ علوم و شاعری تھے، جن کے مقابلہ میں انہی کی زبان میں اللہ نے اپنا معجزہ قرآن دے دیا کہ اس جیسا کلام تم نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں ہے کیا۔ فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب میں پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت کیسے ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ایک راستہ، ایک گائیڈنس، ایک روشنی، جس روشنی کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کی تاریکیوں میں چل سکیں اور دنیا کی رنگینیوں میں کہیں کھو نہ جائیں اور دنیا کے جھمیلوں میں کہیں اپنا راستہ بھٹک نہ جائیں۔ تو قرآن کی صورت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایک ڈیوائن لا دیا۔ قرآن کی صورت اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطہ حیات دیا جو حقیقی الہامی قانون ہے۔ سارا فوجداری قانون دیکھ لیں، دیوانی قانون، سول لا، پینل کوڈ، فیملی لاز، کانٹریکٹ ایکٹ، لا آف ایویڈنس، حتیٰ کہ ہر طرح کا قانون اور ضابطہ اور ان پر عمل پیرا ہونے کے تمام پروسیجرل کوڈز قرآن میں ڈیفائنڈ ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن آپ کے لیے ایک مکمل مینول ہے۔ کیسے؟ جیسے انسانی مشینری کا ایک مکمل رہنما ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی مشینری، فار ایگزامپل کوئی مائکرو ویو لے آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک باقاعدہ سے ایک مینول بنا ہوگا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ ان انسٹرکشنز کے اکارڈنگلی اس مشینری کو استعمال نہیں کرتے تو پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے، دھماکے کی آواز سے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو مشینری اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی اور انسان کے اس مشینری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل گائیڈنس دے دی، تو یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ مینول ہے۔ یہ اللہ کے نائب، اس کے خلیفہ کے لیے قابل عمل ہے، اور ہر لکھنے والا اپنی سوچ کے مطابق تحریر کرتا ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ جس خالق نے آپ کی اس مشینری، آپ کے وجود کو ترتیب دیا، اس نے کوئی کونا یا کوئی شے بلا وضاحت تو ہرگز نہیں چھوڑی۔ اور یہ تحریر یعنی قرآن کریم کا انداز، رب کائنات کی عظمت، اس کے خلیفہ یعنی انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا یہ کتاب اللہ سے حیا رکھنے والوں کے لیے مکمل رہنمائی، ایک اور کھلا اور واضح راستہ ہے۔ پھر آپ اس پرسپیکٹیو میں سمجھیں کہ قرآن مکمل رہنمائی کا نقشہ ہے۔ آپ نے کسی راستے، کسی جگہ پر پہنچنا ہے، فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ گوگل میپ کھولا، آپ نے اپنی چیز کو اس میں پٹ کیا، پلیس کو، اپنی ڈیسٹینیشن بتائی اور فوری طور پہ پہنچ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، خالق نے اپنے اس قرآن کی صورت میں آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کیوں خود کو تنہا اور کمزور سمجھ کر ڈپریشن، غم اور طرح طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ بھائی اس کتاب کو کھولیے، اس میں کچھ شک نہیں۔ خالق نے آپ کو تخلیق کرنے کے بعد خور کرنے یا بھٹکنے کے لیے یوں ہی شاہراہوں پر نہیں چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ایک مکمل گائیڈ میپ دیا، رہنمائی کا نقشہ دیا۔ جن راستوں کو آپ کا پتہ نہیں، اس کتاب کو کھولیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ اسے کھولیں گے، اسی سے متعلق آپ کی رہنمائی کرے گی۔ پھر مزید یہ کہ یہ کتاب پریکٹیکل اینڈ امپیریکل ہے۔ کس طرح سے کہ آپ اس کو آزما کے، تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟
یہ کتاب کسی پھول پودے پہاڑ جگنو تتلی وغیرہ وغیرہ پر تو نہیں نازل ہوئی، انسان کے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے، لہٰذا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اس میں لکھا ہی وہ گیا ہے جسے انسان عمل میں لا سکے۔ تو اس طرح سے یہ کتاب آپ کے ہمارے لیے مکمل ہدایت ہے، اور اس کتاب میں ہمارے لیے مکمل ہدایت ہے۔ دو نکات بہت زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ مان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ یہ کتاب انتہائی رحیم و رحمان رب نے اپنے بندے کے لیے اپنا محبت نامہ بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے پیار کی کتاب ہے، اللہ کے پیار کا ثبوت ہے۔ دوسرا نکتہ کیا ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھا جانا ضروری ہے کہ یہ کتاب اللہ نے انسان کے لیے نازل فرمائی، اور اس لیے نازل فرمائی کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، جسے اس نے عبادت کی اعلیٰ ترین صورت یعنی حکومت کے لیے اس خطہ زمین پر بھیجا کہ محض رسم عبادات نہیں، ان کا عملی صورت مجسمہ بن کے دکھاؤ۔ اس کے لیے بے شمار انبیاء و کتب نازل فرمائے، اور افضل ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اسلامی ریاست کے بانی کے طور پر متعارف کروایا، اور حکومت چلانے اور لوگوں کو طرز زندگی دینے کے لیے ایک دستور زندگی اور قوانین دیا جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس بات کا تعین کیا جانا بے حد ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض تسابیح و سجود میں مشغول نہیں رہتے تھے، اور نہ ہی ایسا کہ سارے کام انہوں نے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگ کے کرا لیے، اللہ جی یہ کر دیں، اللہ جی وہ کر دیں، ایسا تو نہیں کیا نا۔ اور جس طرح سے یہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بیٹل فیلڈ اور یہ پب جی اور دوسری گیمز کھیل کر دشمن ختم کرتے رہتے ہیں محض ریموٹ کنٹرول سے یا ٹچ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کا کوئی ریموٹ کنٹرول یا ٹچ اسکرین نہیں دی گئی تھی، اور نہ ہی آپ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے تمام کے تمام کام دعائیں مانگ کے کرا لیں۔ سمجھیے، افضل ترین انسان خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عمل میں اترے اور اللہ کے ہر حکم کی پیروی کی، اور وہ ہر حکم اس کتاب میں مندرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ آپ وسلم نے بہترین سیاستدان کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ یہ آئین و ضابطہ قوانین جو ہمارے پاس موجود ہے، در حقیقت ضابطہ حکومت اسلامیہ ہے، جسے پڑھ کر غور کر کے اور اس پر عمل کر کے مملکت ربی کا عملی صورت میں قیام ممکن ہے، اور در حقیقت یہ اصل عبادت ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اب جس قدر اس قرآن کو سمجھ کے عمل میں لایا جائے اور اسلامی ریاست کے قیام میں اپنا حصہ ڈالا جائے، اسی قدر ہم عبادت گزار ہیں۔ اس کے مطابق اللہ کے حضور ہمارے درجات متعین ہوں گے، اور اپنی جنت جہاں سے آنے سے پہلے ہم شیطان کے بہکاوے کی زد میں آ گئے، وہیں تک واپسی کی قیمت یہ عملی عبادت ہے۔ گویا وفاداری و وقار و عظمت جو ہماری پیدائشی پہچان تھی، وہ اس پر سے شیطان نے ضرب لگا دی، اور اسی دشمن کو شکست دے کر ہمیں واپس اپنے مقام تک پہنچنا ہے، اور پہنچ کر رہیں گے انشاءاللہ، کہ حکومت و مملکت کا دائمی مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور راندہ درگاہ شیطان جو حاسد ہے، ہماری حیثیت کو، ہمارے اسٹیٹس کو برداشت نہ کر سکا، جیلس ہو گیا، حسد کر لیا اس نے، اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر ہمارے پاؤں بلندی کی سیڑھی سے کھینچنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے
نجات اور فلاح صرف اسی کی ہے جو اس قرآن کو سمجھ پایا۔ نجات اور فلاح صرف اسی کے لیے ہے جس نے اس قرآن کو اپنا لیا۔ تو اس کوارنٹین کا بہترین وقت یہ ہے کہ میں، آپ، ہم سب اپنے اللہ سے گفتگو کریں، سمجھیں اس حقیقت کو کہ آج ہم اندر کیوں محفوظ ہیں، اللہ نے اتنے پیار سے پکڑ کر کیوں بٹھایا ہے، کیوں کہا کہ میری بات سنو۔ اللہ کی بات اس قرآن میں موجود ہے، اور اس قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور سمجھ کے اللہ کی بات پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔